اللہ کی مار ہے تجھ پر ملون، نکالا نہیں، نکل گئے ہو، اسلام سے نکالا نہیں جاتا، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی کرپا اور رحمت ہوتی ہے اسی کو یہ مذہب، اسی کو یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی طور پر دیتے ہیں اور اس پر قائم رہتا ہے۔ وہ پیدا تو ہوتا ہے کیپیسٹی آف اسلام لے کر، لیکن اللہ کی کرپا ہوتی ہے تو ایسے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اس کا، اللہ کی بلیسنگز، اللہ کی رحمت ہوتی، ورنہ کفریہ کلمہ کہنے سے کوئی بھی آٹومیٹکلی آپ اپنے اعتبار سے نکل جاتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جھوٹ کہ رضوی جی کو، بلکہ جتیندر تیاگی جی کو، وسیم آنند جی کو کسی نے نکالا نہیں ہے بلکہ خود سے نکل گئے ہیں۔ تمہارا یہ الزام غلط، اسلام سے نکالا، اسلام سے نکل گئے۔ اب تم سینکڑوں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی، شیو لنگ کی جا کر پوجا کرو، جا کر پٹک پٹک کر ماتھے سے خون نکال دو، تب دیکھو شیو لنگ کی تم پر کرپا ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ شیو لنگ کہے گا کہ جب ارے وہ اللہ کو کیوں چھوڑ کر آئے جی، وہی اللہ تو ہمارا، میں ہی تھا وہاں پر اللہ بن کر، وہاں چھوڑ کر کیوں آئے؟ جب تم وہاں سے آ گئے تو تم یہاں سے بھی بھاگو گے، یہاں سے بھی بھاگو گے، لات مار کر اب تم کو بھگائیں گے شیو جی۔ اور شیو جی کا غصہ نہیں دیکھا تم نے؟ جب شیو جی کا غصہ آتا ہے تو ان کے باڈی کے پارٹ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور جب ان کا آئے گا مہا ہریوں کا ہری شیو جی، سب سے بڑے طاقتور، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، دھرتی ہلتی ہے، ارتھکویک ہوتا ہے، کن کی وجہ سے؟ شیو جی جب غصے میں ہوتے ہیں، جب کرودت ہوتے ہیں تو یہ دنیا ہل جاتی، جاؤ گے تم کو پھٹکار لگے گی وہاں پر بھی۔ تو اسلام سے ان کو کوئی نکالا نہیں بلکہ اسلام سے وہ خود بخود نکل گئے۔ اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کس کی کتاب ہے؟ بتاؤ، قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو کس کی کتاب نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل کہاں سے چاہیے؟ تم نے اگر صرف لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے تو ہم نے بھی بنگلور یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ہم نے بھی دیوبند قاسمی یونیورسٹی کے اندر پڑھا، ہم نے بھی IAS آف اسلام کو کر کے رکھا ہو۔ تم کہتے ہو کہ اسلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ میں تمہیں ایک ادھارن دیتا ہوں، اگر ہمت ہے تو جاؤ لندن جاؤ، پروفیسر تھامس کی جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، برمگنات یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے پروفیسر تھامس کے پاس آج بھی قرآن کریم 1370 سال پرانا قرآن موجود ہے۔ یہ تحقیق انہوں نے کی سن 2015 میں، اور انہوں نے یہ لٹریچر لکھا اور چھپوایا بھی، بلکہ اس کو جب ان کے پاس وہ نسخہ پہنچتا تو انہوں نے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی، یعنی ان کے اوپر بہت غور و فکر کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، جاؤ پروفیسر تھامس کے پاس، ہے ہمت تو جا کر پوچھو کہ سر ذرا دکھائیے تو وہ قرآن۔ ان کے پاس 1370 سال پرانا قرآن کا وہ نسخہ، جن کو ہاتھ سے روشنائی سے لکھا گیا، اور بلکہ ایسے ان کو تشفی نہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر ریڈیو کے ذریعے، کاربن کے ذریعے ایک ڈیٹنگ طے کی کہ یہ قرآن لکھا گیا ہے محمد کے زمانے میں، اور محمد الرسول اللہ پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہی زمانے میں اس کی ترتیب بناتے تھے کہ نہیں بناتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی پہلی سورت اقرا بسمی کو کہاں پر رکھا؟ 96 نمبر پر رکھا۔ سورہ فاتحہ 50ویں نمبر پر نازل ہوئے تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو کہاں پر رکھا؟ پہلے نمبر پر رکھا۔ 50ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت پہلے نمبر پر، اور پہلے نمبر پر نازل ہونے والی سورت کو اللہ کے نبی نے 96 نمبر پر رکھا۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں لکھ کر تختیوں میں، پتوں میں کہتے تھے کہ اس کو نوٹ کر لو، اس کو جمع کر لو، اپنے طرف سے نہیں بلکہ گھنٹی کی شکل میں کبھی کبھی وہی
نازل ہوتی تھی، کبھی شہد کی مکھی کی طرح بنانے کی آواز آتی تھی۔ 5-6 طریقے بتائے گئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے ابھی کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے لائے گئے۔ کہاں پر کس لیے لائے گئے؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے لائے گئے۔ اور کہاں پر آئے؟ نزل علی قلبک، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر لائے گئے۔ اور سنو وسیمانند جی اور جیتے دن صاحب، تم شاید پڑھے نہیں ہو، یہ قرآن انسان کے دل پر اوترت ہوا ہے۔ کسی پہاڑ میں، زمین کے کسی حصے میں، کسی جگہ پر یہ طاقت نہیں تھی کہ قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر قرآن کو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا، یہ وہ آیت کہتی ہے جو تمہارے ان 26 آیتوں میں شامل نہیں ہے۔ اگر 26 آیتوں میں شامل ہوتی تو تم کہتے کہ یہ تو میں نکالنا ہی چاہتا ہوں، نہیں نکال، تم نے ان آیتوں کو نہیں نکالا تو اس کا مطلب your faith in these آیا، تمہارا بھی عقیدہ ان آیتوں پر ہے۔ اور اللہ صاف کہتا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے نازل کیا گیا، کسی اور کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا۔ تو ان کا یہ عقیدہ بھی غلط۔ ہم نے کئی جگہ پہ بتایا ہے کہ ایشور کی جب کرپا ہوتی، جاؤ نا وسیمانند جی، ان کے نرسمہانند جی کے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں تو ان کے یہاں بھی ایک کتاب، ان پہ بھی یہ بات لکھی کہ ایشور کی طرف سے جو میسج دیا جاتا ہے وہ انسان بڑے کرپالو ہوتے ہیں۔ اہمے وسویمدم بدامی جشتم دبا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم، یہ کئی جگہ پر پڑھی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ محمد اسلام کے بانی ہے، محمد اسلام کے تو بانی نہیں ہے۔ اسلام کے بانی اگر محمد ہیں تو حضرت موسیٰ کون تھے؟ حضرت ابراہیم کون تھے؟ حضرت داؤد کون تھے؟ حضرت ادریس کون تھے؟ حضرت یوسف کون تھے؟ حضرت شیس کون تھے؟ حضرت صالح کون تھے؟ قوم عاد کون تھے؟ حضرت ہود کون تھے؟ حضرت زکریا کون تھے؟ اگر محمد اسلام کے بانی ہیں تو حضرت آدم کون تھے؟ ان پڑھ گوار آدمی، یو آر اے illiterate person، یو آر اے بورم، بے وقوف ہو تم جانتے نہیں ہو، اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ جناب میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں نے یہ ڈگری کی، میں نے یہ ڈگری کی۔ ہے ہمت تو جاؤ پوچھو پروفیسر تھامس سے، اس کی تحقیق غلط نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو کاربن کے ذریعے سے چیک کیا کہ چیک کرو کہ یہ روشنائی کب کی۔ انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کے زمانے میں یہ لکھی گئی یہ کتاب ہے، جس کے اوپر زیر زبر نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے بعد میں اس کے اوپر زیر زبر لگایا گیا، پہلے بنا اعراب کے پڑھے جاتے تھے قرآن۔ اگر ہے تو تحقیق کرو، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اناپ شناپ مت بکو۔ اسلام کے بانی محمد نہیں بلکہ اسلام کے بانی محمد علیہ السلام 1450 سال پہلے آئے۔ جو شریعت آ رہی تھی، یعنی جو بیسک عقیدہ چلا آ رہا تھا، اس عقیدے کو آپ علیہ السلام اس کے اندر ریفارم کیا۔ ریفارم مطلب سنشودھن کیا، سنشودھن کا مطلب تصحیح کی۔ اللہ کی طرف سے پیغامات آئے، چونکہ اخیر تک رہنے والا مذہب تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو اس میں ریفارم کرنا ہے۔ عقیدہ وہی ہے، سب کا عقیدہ وہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ وہی تھا، لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد رسول اللہ۔ یہی چلتا آ رہا تھا، یعنی سب کے سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی عقیدہ اسلام کا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب سب سے پرانا دھرم، پرانا انسان، جب مسلمان تو اسلام بھی سب سے پرانا، 1450 سال پہلے وادی ریگستان میں اس اسلام کو، اس مذہب کو نہیں پھیلایا گیا، اس مذہب کو نہیں دو لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے، بلکہ آپ علیہ السلام نے وہ عقیدہ جو دھندلا پڑ گیا تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، لوگ شراب پیتے تھے، لوگ عیاشی کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اندر تصحیح کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سدھارا، بتایا۔ سماج میں جو برائیاں تھی، جیسے آج برائی، آج اگر عبداللہ سالم یہ کہتا ہے آپ کے اس منچ سے کہ نوجوانوں شراب مت پیو،
اگر آج میں یہ کہتا ہوں، آپ کے مقرر اور آپ کے وکتا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں سنت پر عمل کرو، اے مسلمانوں بہن بیٹی کو پردے میں لے آؤ، اے مسلمانوں جھوٹ مت بولو، اے مسلمانوں تجسس مت کرو، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، اے مسلمانوں کسی کی زمین مت ہڑپو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نیا دین ہے، دین وہی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو آج ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسلام الگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئے سناتن دھرم میں جو دنیا کا سب سے بہترین مذہب، سناتن نہیں ہے، تمہارے اس سناتن کو میں اسلام ثابت کر سکتا ہوں۔ وسیمانند جی، یتی نرسمہانند گری جی عرف دیپک تیاگی جی، آؤ میدان میں۔ تمہارے سناتن کا دوسرا نام شاشوت ہے شریمد بھگوت گیتا میں، اور شاشوت کہا گیا کہ جو کنٹینیو آسمان سے زمین پر آنے والا ہو اس مذہب کو شاشوت کہا جاتا ہے۔ بتاؤ حضرت آدم سے لے کر محمد تک ہمیشہ کنٹینیو مستقل کون سے مذہب کا میسجز آیا؟ حضرت داؤد کے اوپر میسج آیا، وہی لے کر جبرائیل آتے رہے، حضرت ابراہیم پر وہی لے کر آتے رہے، حضرت نوح پر وہی لے کر آتے رہے، حضرت سلیمان پر وہی لے کے آتے رہے، حضرت موسیٰ پر وہی لے کر آتے رہے، حضرت عیسیٰ کے اوپر وہی آتی رہی۔ تو بتاؤ ہمیشہ کنٹینیو، یہ تاریخ بتائے گی، پوری دنیا کی تاریخ آپ بتائے گی کہ شاشوت ہمیشہ سے آنے والا دھرم، ہمیشہ سے آنے والا دھرم اسلام ہی ہے، کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ اسی کو سنسکرت میں کہا گیا کیا؟ شاشوت۔ شاشوت الفاظ بدل گئے تو سنسکرت کی وجہ سے آپ نے اپنا لیا کہ سنسکرت ہے، تو اپناؤ، اچھی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کلمہ بھی اپنے اس میں پڑھو، ایکم برہم دتیو ناستے پڑھو، کوئی اعتراض نہیں، ہم منع بھی نہیں کہیں۔ آپ سورہ فاتحہ بھی برہما گایتری منتر میں پڑھو، ام بھرگو سواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی، ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ آپ پڑھو الف لام میم کو، آپ ہنومان چالیسا بنا کر کے پڑھو کہ جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہلو کو اجاکر رام دوت اتلت بلداما انجن پتر پون ستناما، پڑھو، ہم منع نہیں کریں۔ ہم کہیں گے کٹھن سو کاج کٹھن جگ ماہی، ہم تو اتنا کہیں گے۔ اخیر میں وہ جو ہندی کا بھشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے وید ویاس جی نے کہا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کچھ بھی عقیدہ رکھو لیکن جب تک محمد کے پلیٹ فارم پر نہیں آؤ گے تو دال نہیں گلے گی۔ وسیمانند جی، اسلام کے بانی محمد نہیں ہے، محمد تو آخری نبی ہے، اسلام کی آخری شریعت کے اوپر مہر لگانے والا۔ اسلام آتنکی گٹ کا نام، کتنا بڑا اعتراض! اسلام آتنکی گٹ کا نام ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اب تو یہ بھی بول دیا انہوں نے، اب ایک دو روز سے بھی بولنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ اسلام آتنکی گٹ کا نام ہے۔